ہر وہ چیز جو بیکار ہے وہ بھی، جو بیگان ہے وہ بھی۔ اسمع لک، جب تم اللہ کی سنو گے پوری کائنات تمہاری سنے گی، پوری کائنات۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ صدقہ خیرات، یہ تسبیح تلاوت، یہ ذکر و فکر، یہ پورے یہ جو اعمال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اپنا تعلق پیدا کرنے کے لیے تو دیا ہی ہے، اور پوری دنیا جو ہے آپ کے لیے خادم بن جائے گی۔ جیسے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جب انہوں نے اپنی پوری جان اور پورا مال اللہ اس کے رسول کے تابع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ان کے تابع کر دیا، کہ سمندر کے اوپر گھوڑا لے کر دوڑ رہے ہیں، اور گھوڑے کا پیر پانی سے نہیں بھیگ رہا ہے۔ جس طرح زمین جو ہے کسی انسان کو اپنے اوپر باقی رکھے ہوئے ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور پانی ڈبانے میں بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ ایران والوں سے جب جنگ ہوئی ہے حضرات صحابہ کی، تو حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ عنہ 3000 صحابی کو لے کر سمندر کے اوپر دوڑ رہے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ سمندر کے اندر کی مٹی انہیں نظر آ رہی ہے موج کی وجہ سے، اور جب وہ چلتے چلتے تھک جاتے تھے تو گھوڑے سے اتر کر وہ زمین پر مجلس، وہ پانی کے اوپر مجلس لگاتے تھے اور بات کرتے، اور ٹیک لگانا جب ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ پانی کا ٹیلا پیٹھ کے پیچھے بنا دیتے تھے، اور وہ ٹیک لگا کر بات کرتے تھے، کوئی ڈر نہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے دریائے نیل کے اندر 12 راستے کھولے، 12 قبیلہ کے لیے 12 راستہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر چلیں گے، الگ الگ سرنگ میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر کھڑکی بنا دی جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چلتے تھے، اور پانی کی دیوار، ہر وہ مدد جو پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اور ان کی امت پر آئی ہے، اس امت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئی ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت اس طریقے سے آئی۔ تو کب یہ ہوگا؟ جب ہم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور صبح آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک، اور ماں کے گود سے لے کر قبر کے گود تک، یہ پورا کا پورا اللہ اس کے رسول کے تابع کرنا ہوگا۔ یہی اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو اللہ اس کے رسول کی بات کو مانے گا، اللہ تعالیٰ پوری کائنات اس کے قدموں میں ڈال دے گا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ استنجا کرنے کے لیے گئے، ایک سوراخ سے ایک چوہا نکلا، اس کے منہ میں سونا کا سکہ تھا، لا کے رکھا، پھر گیا، پھر لا کے رکھا، پھر گیا، پھر لا کے رکھا۔ حدیث میں ہے کہ 17 سونے کے اشرفیہ لا کے رکھا۔ وہ جانور جو سامان لے کر بھاگنے کا کام کرتا ہے، سامان پہنچانے کا کام کر رہا ہے، جب ہم اللہ کے تابع ہو جائیں گے تو ہر وہ نقصان دینے والی چیز جو انسان کو اور ان کے انسان کے سامان کو نقصان کرنے پر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فائدہ پہنچانے لگے گا، وہ فائدہ پہنچانے لگے گا۔ تو وہ حضور کے پاس گئے اور فرمایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیبی خزانے سے دیا ہے، استعمال کرو۔ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہر ٹائم مسجد میں بیٹھا رہو، اور وہاں تو بیت الخلا میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں صحابہ کو۔ دنیا اتنی ذلیل ہے اور اتنی حقارت والی چیز ہے دنیا کہ حضرات صحابہ کو استنجا خانہ میں دے دیا، اور مسلمان کہہ رہے کہ مسجد میں بیٹھنے ملے گا۔ ہمارا توکل اللہ کی ذات پر کم ہے۔ تجارت کرنا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، تجارت فرض نہیں ہے، سوال سے بچنا فرض ہے۔ اس سوال سے بچنے کے لیے تجارت ہے۔
تجارت فرض نہیں ہے. سوال کرنا حرام ہے، اس سوال سے بچنے کے لیے تجارت ہے. ورنہ تو بڑے بڑے اولیاء کرام بزرگان دین امام الانبیاء کو جب سے نبوت ملی تو حضور نے فرمایا لا راحت بعد اليوم، آج کے بعد اب مجھے راحت نہیں ہے، چین نہیں ہے. نبوت ملنے کے بعد سے لے کر موت تک آپ نے تجارت نہیں کی ہے، ترغیب دی ہے، کیونکہ ہر ایک کا تعلق اللہ سے ویسا نہیں ہوتا ہے. حلال کمائی کرنے والا انبیاء کے ساتھ ہوگا حشر کے میدان میں. فضیلتیں بتائی ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو حلال کمانے کے لیے دھوپ میں دوڑتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اس کے چہرے پر اتنی روشنی ہوگی کہ 500 سال کے دور سے اس کا چہرہ نظر آئے گا. حلال رزق کی فضیلت بھی بتائی ہے، مگر حلال رزق کمانا یہ سوال سے بچنے کے لیے ہے. سوال سے بچنے کے لیے. تو جب مسلمان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلفاء میں سے سید میر ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے یہاں تشریف لائے، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک جنگل میں تھے اور 30 سال تک جنت سے دسترخوان ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا. وہ کوئی دوسری امت کے نہیں تھے، اسی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اسی امت میں سے. اب ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، ان کا کھچر مر گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ کھچر زندہ تو کرے گا، زندہ حشر کے میدان میں زندہ کر دے گا تو میرا کام آئے گا نہیں. ابھی زندہ کر دیں گے تو ہم اپنا گھر پہنچ جائیں گے. ایک چھڑی مارا دم پہ، کھچر زندہ ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا تھا کہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے. اس امت کے ہر فرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اعمال دیے کہ اگر وہ تم اعمال اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر بھی مردہ کو زندہ کرے گا. حضرت ام سائب رضی اللہ عنہ عورت ہیں، حضور کے زمانے کی عورت ہیں، صحابیہ ہیں، نابینا ہیں، عمر دراز. اور عمر دراز کی حالت میں کیا ہوا، وہ اسلام میں داخل ہوئی. جو جب داخل ہوئی تو ان کا بچہ انتقال ہوا. اب باہر کے لوگ تانا دینے لگے کہ دیکھیں تم اسلام میں داخل ہوئی، تیرا بچہ مر گیا. لوگ دیکھنے کے لیے بھیڑ بھاڑ لگائے تو انہوں نے تمام لوگوں کو گھر سے باہر نکالا، دروازہ لاک کیا اور جنازے کے بعد بیٹھ کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کلمہ پڑھا ہے اور لوگ تانا دے رہے ہیں کہ میرا بچہ مر گیا ہے. کہ اللہ میں نابینا ہوں، میرے خدمت کرنے والا کوئی نہیں، میرے بچے کو دے دے واپس. ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس کا بچہ زندہ ہو گیا. ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے، ہر وہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں، اور قرآن کے اندر وہ اعمال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور حدیث کے اندر وہ اعمال دیے ہیں. اگر وہ اعمال اخلاص کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر کچھ آسان کر دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا، ایک کوڑا زمین پر مارا اور کہا کہ اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہے؟ آج جو دنیا میں زلزلے آ رہے ہیں یہ ناانصافی کی وجہ سے آ رہے ہیں. اس لیے امام الانبیاء نے فرمایا ایک قاضی، ایک وکیل اگر دو مسلمان کے درمیان صحیح فیصلہ کر دے تو 60 سال کی تہجد اور 60 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا اس کو. 60 سال کا تہجد. جی جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ اعمال دیا، یہ اعمال سرسری طور پر کرنے کے نہیں ہیں، یہ اعمال سرسری طور پر کرنے کے نہیں ہیں کہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر پنکھا گن رہے ہیں اور نماز کی حالت میں کیا دیکھ رہے ہیں، سامنے کیا لکھا وہ دیکھ رہے ہیں، تو کہاں سے اس کی نماز ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھ رہے اور بغل سے کوئی آدمی گزرا، اگر تم نے نماز میں پہچان لیا تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. اعلیٰ درجے کی نماز، یعنی مقصد یہ ہے کہ نماز میں تمہارا دھیان اللہ کی طرف ہو. ایسا نہیں کہ 4 رکعت میں 4 دکان کا حساب کر لیا.
4 दुकान में 4 रकात में 4 दुकान के हिसाब कर ली। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें अमाल दिया है। हुजूर के ज़माने में एक औरत थी, वो तेल लेकर जा रही है और तेल जो हाथ से गिरा और बलवाही रतीली ज़मीन है उसमें गिरा है। उन्होंने बड़ी आजिज़ी से कहा कि अल्लाह यही मेरा पास तेल है, अब ये गिर गया, ये निकले उठा भी तो नहीं सकते, मार्बल टाइल्स थोड़ी है, प्लास्टर थोड़ी कि उठा ले जी, ये अल्लाह मेरा तेल वापस कर दे। बालू के ऊपर, रेत के ऊपर वो तेल जमा हो गया और उन्होंने अपने प्याले में उठा लिया। जब अल्लाह से ताल्लुक पैदा होगा तो पूरी कायनात को अल्लाह ताला आपके ताबे कर देगा। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु को कैद कर दिया काफिरों ने, जेल खाने के अंदर है। गुस्ल की हाजत हुई तो उन्होंने जेलर से पानी मांगा कि पानी दो गुस्ल के लिए, बोले कि नहीं मिलेगा। उन्होंने दुआ की जेल खाने के अंदर, हे अल्लाह हमें गुस्ल की ज़रूरत है, नमाज पढ़ना है। अल्लाह ताला ने एक बादल का टुकड़ा कमरे के अंदर भेजा और बारिश हुई और वो नहाए, उसके बाद वो बादल बाहर चला गया। अभी यहाँ पर अगर आ जाए मस्जिद के अंदर बादल और यहाँ बारिश हुई, पूरे कश्मीर का मीडिया यहाँ आ जाएगा, अरे कौन सा टेक्नोलॉजी यहाँ पर है। अल्लाह ने वो ताकत अमाल में दिया है जो टेक्नोलॉजी में नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मिंबर रसूल मदीना में बैठे हुए हैं और 300 किलोमीटर पर एक जमात भेजी। सारिया, हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर थे और जंग हो रही है और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीना से लेकर वो 300 किलोमीटर तक जितने भी हाइल पर्दे थे, पहाड़ हो, घर हो, कुछ भी हो, सब हटा दिया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जंग को देख रहे हैं और पहाड़ के पीछे दुश्मन जो है खड़ा है वो हमला करने के लिए। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मिंबर पर से चिल्ला रहे हैं, या सारिया अल जबल, ए सारिया पहाड़ के पीछे दुश्मन है। अरबी मुहावरा में मुख्तसर वर्ड होता है, मतलब ये है कि दुश्मन है वहाँ। तुम जब सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ सुने तो फिर उस दुश्मन से मुकाबला किया और जब जंग फतह हो गई तो जब वापसी हुई तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आपकी आवाज़ जुमा के दिन जुमा नमाज बाद हमने सुना। बोले कि हाँ, अल्लाह ताला ने तमाम पर्दे हमारे लिए हटा दिए थे और मैं देख रहा था। जब इस आँख से कबीरा गुनाह नहीं होगा तो तुम्हें ये दरो दीवार, ये जो है ना, ये हाइल पर्दा नहीं बनेगा। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु 20 साल तक बवासीर की बीमारी में मुब्तला थे। खटिया पर बैठे हुए, लेटे हुए हैं, दर्द है, बहुत तकलीफ़ है। जब उनका मर्ज़ ठीक हो गया तो इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु किसी ने पूछा कि हज़रत 20 साल आपका कैसे गुजरा, 20 साल आपका कैसे गुजरा। फरमाया कि जब भी मुझे दर्द होता था अल्लाह ताला 7 आसमान के पर्दों को हटा देता था और जन्नत हमें नज़र आती थी और जन्नत की नेमतें या जन्नत की हूरों को मैं देखता था तो दर्द का एहसास नहीं होता था। जब ये आँखें कबीरा गुनाह देखने से बचेगी, दुनिया की चीज़ों को लज्जत की निगाह से देखना भी कबीरा गुनाह है। गैर महरमों को देखना, टीवी देखना और भी अनाप शनाप चीज़ों को देखना, जब ये आँखें गुनाह से मुतासिर होगी और जब ये आँख गुनाह की चीज़ों में लज्जत महसूस करने लगेगी, फिर ये आँखें जो है काम नहीं देगी। ये आँख से आप उस तरफ नहीं देख सकते जिस तरीके से इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हैं और हबशा में नज्जाशी बादशाह का इंतकाल हुआ है और आपने मस्जिद नबवी में खड़े खड़े नमाज जनाजा पढ़ाई है। मदीना से हबशा तक तकरीबन 5000 किलोमीटर का फासला, दरमियान में जितने जंगलात, पहाड़, सब को अल्लाह ने हटाया और जनाजा को सामने कर दिया। आपने नमाज जनाजा पढ़ाई है और उसके बाद जो है नमाज मुकम्मल हो गई और नज़र आ रहा है इमामुल अंबिया को हर वो चीज़ जो नबियों पर अल्लाह ताला ने मोजज़ात के तौर पर खोला है। जब हम उन अंबिया अलैहिस्सलाम के आमाल को हम लेंगे तो वो मोजज़ात करामत की शक्ल में अल्लाह हमें देगा, वो करामत की शक्ल में हमें देगा। इसलिए आमाल पर जोर दो, आमाल पर पुख्तगी, और आमाल कोई भी अमल
اس وقت اپنا عمل ظاہر، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، کم سے کم 40 دن اس عمل پر گزرنا چاہیے. ادنا درجہ علماء نے لکھا ہے، جیسے کہ امام الانبیاء نے فرمایا 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ امام کے پیچھے اللہ اکبر کہو تو جہنم کی آگ تمہارے اوپر حرام ہو جائے گی. کتنے لوگ ایسے 50 سال گزر گئے ابھی تک 40 دن یعنی 200 نماز کی ایسی نوبت نہیں آئی جس میں تکبیر اللہ کے ساتھ 200 نمازوں کو ہم پڑھے ہوں. 40 سال 50 سال 60 سال گزر گیا، بتاؤ. اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ آدمی منافق نہیں ہوگا جو 200 نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھ لے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھے. بعض لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے. اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت و قوت دی ہے، وہ چیز دی ہے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 20 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا، ایک ٹائم بھی ایسا نہیں ہوا کہ آذان ہو رہی ہو وہ مسجد سے باہر ہو. 20 سال میں کبھی بھی فرض نماز میں کسی آدمی کی پیٹھ نہیں دیکھا، یعنی پہلی صف میں نماز پڑھی ہے. اعمال میں استقامت سے اعمال کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اعمال کے استقامت پر، ارے ہمارے اندر اعمال کا استقامت نہیں ہے. مہمان گھر میں آ گیا نماز چھوٹ گئی، مہمان آ گیا معمولات چھوٹ گیا، کوئی کاروبار میں پھنس گئے معمولات چھوٹ گیا. اپنے معلومات کو معمولات میں بدلو. اپنے کس کو؟ معلومات کو. جتنا علم ہے نا، علم تو گاندھی کو بھی تھا. انڈیا کا جو صدر ڈاکٹر امبیڈکر تو 8 پارہ کا حافظ تھا. کتنے لڑکیاں غیر مسلم قرآن اور حدیث پر پی ایچ ڈی کر رکھے ہیں، مگر اس کا پی ایچ ڈی کرنا کوئی کام نہیں دی. عمل چاہیے، عمل. اپنے معلومات کو کس پر لاؤ؟ معمولات پر لاؤ. علم پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تم کتنا ہی علم حاصل کر لو، اس علم پر ثواب اس وقت ملے گا جب اس پر تم عمل کرو گے. تم عمل کرو گے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اپنی زندگی کے اندر اعمال نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھو قرآن میں نہیں کہا، اقرأوا الصلاۃ نہیں کہا، اقیموا الصلاۃ کہا. اقیموا الصلاۃ اور اقرأوا الصلاۃ دونوں میں فرق ہے. نماز پڑھو اگر کہتے تو زندگی میں کبھی بھی پڑھ لیتے تو ہو جاتا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا. اقیموا الصلاۃ وقت پر پابندی کے ساتھ زندگی بھر نماز پڑھنا، یہ اقیموا الصلاۃ ہے. یہ اقیموا الصلاۃ. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اپنی زندگی کے اندر اعمال لانے کے لیے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کی ترتیب عادت ڈالنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ 4 مہینے لگاتار پھرو، 40 دن لگاتار پھرو تاکہ تمہارے اندر عادت پیدا ہو. آپ بچے کو نرسری سے لے کر 10 تک گھر میں بھی پڑھا سکتے ہیں، مگر اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ ایک ماحول ہے، ایک عادت ہے. جی آج ہمارے ملک کے کتنے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں جو باہر ملکوں کے اندر کمانے کے لیے ہیں گئی. دنیا کے لیے ماں باپ اپنی آل اولاد کو باہر بھیج دیتے ہیں، مگر دین کمانے کے لیے کتنے والدین ایسے بولتے ہیں کہ بیٹا دنیا کو دیکھتے دیکھتے ہماری داڑھی سفید ہو گئی، دکان کو اس طرح چلانا، دھوکہ مت کھانا. کوئی باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا دین کی محنت کرتے کرتے میری داڑھی سفید ہو گئی. کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں کہتا؟ نے محنت نہیں کی. ابن فروخ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں، 27 سال کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے. 27 سال. حضرت سفیان ثوری بڑے محدث ہیں، 19 سال کے لیے باہر نکلے دین سیکھنے کے لیے. جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 90,000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، 4,000 اساتذہ کرام سے علم حدیث حاصل کیے، 10 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں. اس 10 لاکھ حدیث میں سے چھانٹ کر 5,775 حدیث بخاری شریف میں لکھا ہے. جب وہ پیدا ہوئے تو تھوڑا آنکھ سے کمزور تھے، نظر کم آتی تھی.
ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے کو محدث بنانے کی نیت کی ہے، یہ جب آنکھ ہی نہیں رہے گی تو محدث کیسے بنیں گے؟ تہجد میں دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کی آنکھ میں وہ روشنی دی ہے کہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کتاب لکھا کرتے تھے۔ ان کی 2 کتاب ہے، ایک تو بخاری مشہور ہے مگر ایک اور کتاب ہے ادب المفرد، وہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کے لکھی۔ 16 سال کی عمر میں درس دینا شروع کر دیا۔ امام بخاری کب کے ہیں؟ بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، بہت بعد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے شاگرد ان کے شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت، جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تب امام شافعی پیدا ہوا۔ تو ہمارے بزرگان دین نے دین کو حاصل کرنے کے لیے محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں۔ امام عطیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، جگہ جگہ ان کا ہر جگہ نام ہے کتابوں میں، صحیح ستہ کے اندر بھی۔ 30 سال تک جب حکومت نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر بینڈ لگا دیا تھا کہ آپ حدیث کا درس نہیں دے سکتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم احمد بن حنبل سے کیسے علم حاصل کریں؟ تو فرمایا کہ 30 سال تک وہ بھیکاری یعنی فقیر کے بھیش میں ان کے دروازے پر جاتے تھے اور آستین میں قلم اور روشنائی لے کر روزانہ ان کے دروازے پر جاتے تھے، اور جب امام احمد بن حنبل دروازہ کھولتے کچھ دینے کے لیے تو اتنے ہی دیر میں ایک حدیث بول دیتے اور وہ فوراً اس کو لکھ لیتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا۔ جب امام بخاری کا انتقال ہوا ہے، ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر 20,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء، تابعین، تبع تابعین نے دین پر محنت کی ہے، مشقتیں کی ہیں۔ زندہ میں تو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہی، ان کی قبر کو دیکھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ ان کی زبان تو دور کی بات، ان کے چہرے تو دور کی بات۔ آپ کے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بس میں سفر کر رہے ہیں، ایک پنجابی کو دیکھا، بہت خوبصورت تھا، رو رہے ہیں۔ کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ بولے کہ یہ آدمی تو اتنا گورا ہے، اتنا خوبصورت ہے یہ پنجابی، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ حضرت کا چہرہ دیکھ کر وہ پنجابی مسلمان ہو گیا، ان کے رونے، ان کے دل کی کڑھن کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ پورا کشمیر بلکہ پورا ہندوستان مل کر ایک انور شاہ کشمیری پیدا نہیں کر سکا اب تک۔ جی، جب کسی کتاب کو رٹ لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے، زندگی پر نہیں بھولتے تھے، صرف دیکھ لیتے تھے تو 40 سال یاد رہتی تھی وہ چیز۔ انگریز نے کہا پورا دارالعلوم دیوبند کا کتب خانہ جلا دیں گے، انور شاہ نے کہا کہ ابھی انور زندہ ہے، دوبارہ پورا کتاب لکھ دے گا۔ ایسے آدمی تو پیدا کرو۔ آپ کا کشمیر انور شاہ سے پہچانا جاتا ہے۔ جی کیا؟ علامہ حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کشمیر کے ہر پہاڑ میں اپنے خلفاء کو اور اپنے مریدین کو ہر پہاڑ اور ہر دریا کے کنارے میں ذکر اللہ کی صدائیں اور ذکر اللہ کا حلقہ لگوایا اور خانقاہی نظام قائم کیا۔ ہر گھر سے تہجد میں عورتوں کی ذکر کی آواز آتی تھی اور گھروں سے ذکر کی آواز آتی تھی، مگر جب ان کا انتقال ہوا، وہ اپنے ملک میں انتقال کی، یہاں تو انہوں نے اپنے سادات کی ایک بڑی جماعت کو بھیجا، انہوں نے محنت کی، اور جب ان کا سلسلہ ہلکا ہلکا ختم ہوا اور لوگوں کے دل میں غیروں نے محنت کی ہے، دنیا کی محبت بسی ہے، تو ہر پہاڑ کے کنارے میں کیا بن گیا؟ ہوٹل بنا ہے۔ اب پوری دنیا سیر و تفریح کے لیے کہاں آ رہی ہے؟ اب بڑے بڑے ہوٹل کس کا ہے؟ سب مسلمانوں کا ہے، اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ شراب چل رہا ہے، زنا ہو رہا ہے، تاش ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، بے پردہ لڑکیاں آ رہی ہیں، کہاں کہاں گھوم رہی ہیں۔ جی تو میرے بھائیو بزرگوں، ہمارے بزرگان دین نے تو بہت محنت کی۔ اب ان کے جانے کے بعد ہماری ذمہ داری تھی کہ اس کشمیر کو کشمیر باقی رکھیں۔ آج بھی کشمیر جنت ہے، مگر کب؟ اعمال کی وجہ سے جنت ہے، خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اعمال، اگر اعمال آپ پہاڑ پر بھی کریں گے تو پہاڑ بھی جنت ہے، جنگل میں کریں گے تو جنگل بھی جنت ہے۔ اس لیے اعمال میں استقامت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اعمال میں، اور استقامت پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
تھوڑا سا عادت چاہیے, 40 دن کم سے کم دیں گے انشاءاللہ. کون کون دے گا؟ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. بتائیے, لکھو بھائی جی, فرمائیے, نیت کریں بتائیے. پوری دنیا میں ماشاءاللہ تبلیغ کی محنت چل رہی ہے. دنیا کا کوئی ایسا ملک شہر باقی نہیں ہے جہاں پر جو ہے محنت نہ ہو رہی ہے, اور ہر آدمی اپنے اعتبار سے تو محنت ماشاءاللہ کر ہی رہا ہے, مگر ایک ہم عالمی نبی کے عالمی امت ہے, اس لیے پورا عالم ہمارے سامنے ہونا چاہیے. پورا عالم کو سامنے رکھ کر محنت کرو. ہم ایک خطہ کے لیے پیدا نہیں ہوئے, ایک محلہ, ایک شہر کے لیے, ایک ریاست کے لیے پیدا نہیں ہوئے. عالمی نبی کے عالمی امت, اس لیے عالم میں پھرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا مال جو دیا ہے, آپ جائیے افریقہ میں جائیے, مال لگائیے وہاں پر غریب مسلمان ہیں جس کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. ہم نے تنزانیہ کا مرکز میں نماز پڑھی ہے, مرکز بہت بڑا ماشاءاللہ, مگر عید کا دن 80% مسلمان پرانا کپڑوں میں, غربتی, ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں وہاں پر, ایک وقت جی. اپنا مال وہاں لگائیے جا کر, پھرو اللہ کے راستے میں جی. نیت کریں, فرمائیے, نیت کریں, انشاءاللہ اللہ نکالیں گے دسمبر میں انشاءاللہ. بتائیے اور فرمائیے, اور بتاؤ, بتائیے قرآن پہ یاد کرو سکول لے خود ہیں دسمبر میں انشاءاللہ. اور فرمائیے. محمد شفیق صاحب کا لکھا. اور فرمائیے. جب تک نہیں نکل پا رہے ہیں تو بھائی یہاں پر جو ہے کم سے کم 3 دن کی جماعت بن جائے. اگر لمبا سفر نہیں ہو پا رہا ہے کم سے کم 3 دن دے دو. اتوار کے دن آپ کی چھٹی رہتی ہے, اتوار سوموار منگل, یا جمعہ سنیچر اتوار, 3 دن لگاؤ, 72 گھنٹہ جی, 72 گھنٹہ بتاؤ جی. صدر صاحب تیار ہو جائیں گے تو ایک جماعت بن جائے گی, بزرگ بھی ہیں ساتھ میں, بتاؤ. جس سے اللہ تعالیٰ دین کی خدمات لیتا ہے, اس کے ذریعہ اس کے ہاتھوں میں جو ہے نا ہدایت بھی اللہ تعالیٰ بہت چھپا کر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسجد کا, مدرسہ کا, علاقے کا کسی کو ذمہ دار بناتا ہے, اس کے اندر صفات دیکھ کر بناتا ہے. ہر آدمی تھوڑی قبول ہوتا ہے اس پوسٹ میں, تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ہدایت بھی چھپا کے رکھتا ہے. اس لیے جتنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے سب اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, بنو ہاشم عرب کا سب سے اعلیٰ درجے کا قبیلہ تھا, اس میں امام الانبیاء کو بھیجا. حالانکہ بنی اسرائیل 70,000 نبی یہودی میں بھیجا, اسرائیل میں, اس میں نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا, اس میں ایک الگ قوم میں بھیجا, بنو ہاشم میں جی. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن مضر بن کنانہ بن مدرکہ بن خزیمہ بن الیاس بن نظار بن معاد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن بود بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشر بن طابخ بن ناہش بن جاہم بن آفی بن میفی بن عبکر بن عبیر بن عبدوا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن ایراوہ بن ایفی بن ذیشان بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سرود بن فائد بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن نبی صالح بن ادریس بن یلد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیث بن آدم علیہ السلام. یہ 81 دادا کا نام آج تک کتابوں کے اندر محفوظ ہے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, بھائی کل بھی انشاءاللہ جماعت یہ آ رہے گی, آپ حضرت ساتھ دیں انشاءاللہ.